بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ جی وقال ان اختہ، کہ انس بن نضر کی ایک بہن جو تھی نا، وہی تسمى ربیع، اور ان کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، ربیع تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ کسرت ثنیۃ امرات، دانت توڑ دیے تھے. امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم فرمایا تھا کہ بھی ان سے قصاص لیا جائے گا. فقال انس یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے، لا تکسر ثنیتها، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے دانت نہیں توڑوائے جائیں گے. یعنی ٹھیک ہے نا، اللہ کے فضل سے امید تھی ان کو، تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ راضی ہو گئے. فرضو بالعرش، تو وہ اس میں سے یعنی جرمانے پر راضی ہو گئے تھے. وترک القصاص، قصاص چھوڑ دیا تھا. فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے کسی کام پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے. انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے. تو یہی انس بن نصر جو تھے نا، یہی جو تھے انہوں نے جو تھے نا، یہ جو تھے جو قلب ہوا بھی تھا. پڑھا تھا انس بن نصر کا یہی جو تھا، تو یہ اس میں سے آ گیا تھا. آگے دیکھو جی 2708 آ گیا، 2707 آ گیا، 2807. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان وراه عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد ان زيد ثابت قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا ما خزيمة الأنصاري الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الذي جاء شہادتہ شہادت رجلین وهو قوله من المؤمن رجال صدقوا ما عهد الله علیہ. اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب علی ہوا کیا تھا کہ زید بن ثابت نے بیان کیا کہ جب قرآن مجید کی جب میں صحیفوں میں سے نا اس میں سے کتابی صورت میں جمع کرنے لگا تھا، نسخت الصحف فی المصاحف، جب میں قرآن مجید کی جو منتشر اوراق تھے ان کو میں جمع کر رہا تھا ایک کتابی شکل میں، تو ان میں سے سورہ احزاب کی میں نے ایک آیت نہیں پائی جو میں اس میں سنا بھی کرتا تھا. تلاوت جو تھے اصل میں ہوا ہی یہ تھا نا، انہوں نے بڑی شرائط لگائی تھی کہ ہر بندہ جو آئے گا وہ ساتھ کیا لے کر آئے گا، 2 گواہ بھی لے کر آئے گا. آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا کہ جناب کیا ترتیب کیا بنائی گئی تھی کہ جی قرآن مجید کو جمع کرنے کے حوالے سے. تو وہ جو اس میں سے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی جو بندہ بھی آئے گا تو وہ کیا کر رکھا ہے، وہ لکھی ہوئی ہو یا کچھ ہو تو اس کے اوپر کیا ہوں 2 گواہ بھی ہوں. تو کہتے ہیں ایک آیت جو تھی نا وہ مجھے نہیں وہ ملی اس میں سے. تو وہ کیا ہوئی کہ وہ میں نے خزیمہ بن ثابت کے پاس مجھے وہ ملی، لیکن وہ اکیلے گواہ تھے. لیکن ہوا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی جو شہادت تھی اس کو 2 کے برابر جو تھا نا قرار دیا تھا زندگی کے اندر. اور یہ آیت ہے من المؤمن رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، یہ جو ہے نا یہ آیت جو تھی یہ ان کے پاس ہو پائی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اصلا ان کو یاد تو تھی ان کو کہ جی یہ آیت ہے، صحابہ پڑھا بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ یہی کہا گیا تھا کہ جس کو لکھی ہوئی ہوگی تو لکھے ہوئے اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے، ساتھ 2 گواہ بھی پیش کرنے پڑ سکتے. ٹھیک ہے نا،
دو گواہ بھی کرنے پڑتے تھے، لیکن تو وہ ان کے لیے جو تھا نا، کیونکہ یہ جب تلاش کیا تو خزیمہ کے پاس وہ ملی، ٹھیک ہے نا، اور تو انہوں نے کہا کہ وسلم نے خود ان کو زندگی کے اندر ان کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہ تو یہ اکیلے بھی اس پہ گواہی دے دیں گے، اس کو بھی کیا کر لیا جائے گا، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اچھا جی آگے چلیے جی، باب عمل صالح قبل القتال، ٹھیک ہے نا، باب عمل صالح قبل القتال، یا باب عمل صالح قبل القتال، قتال سے پہلے کیا کر لینا، نیک عمل کر لینا، ٹھیک ہے نا، جنگ سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا۔ قال ابو الدرداء انما تقاتلون باعمالکم، کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، انکم تم لوگ اپنے نیک اعمال کے ذریعے جو ہے نا، باعمالکم یاد رکھو، تم جو قتال کرتے ہو اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے جنگ کرتے ہو۔ اچھا، وقولہ، اچھا جی، اور یہ آ گیا جو ہے نا اس میں سے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ الی قولی بنیان مرصوص تک جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تھے نا، تو یہ تم جو ہے نا اس میں سے اصل میں یہ پوری آیت کیسے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، ہے نا، کأنہم بنیان مرصوص جو ہے نا، یہ جو تھا اس میں سے گویا کہ وہ کس طرح ہوتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے۔ دیکھیے جی، وبہ قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديث قال رسول الله اقاتل او اسلم قال اسلم ثم قاتل فاسلم ثم قاتل فقتل فقال صلی اللہ علیہ وسلم عمل قلیلا واجر کثیرا۔ اللہ اکبر، دیکھو جو ہے نا، برا بن عازم وہ بیان کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جو تھا نا، ایک بندہ زرہ باندھے ہوئے حاضر ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، رجل مقنع، زرہ جو تھی اس پہنی ہوئی تھی وہ لوہے کا وہ ہوتا تھا، عرض کیا کہ رسول پہلے میں جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں، ٹھیک ہے، تو اس نے فرمایا کہ پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا، جو اسلام لائے اور اس کا جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، تو اس نے فرمایا کہ عمل بہت کم کے لیکن اجر بہت پایا، دیکھو کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نماز نہیں، کچھ نہیں ہے، مسلمان ہوئے اور فوراً جا کے اس میں سے چلے گئے، جہاد میں چلے گئے، کوئی زندگی کے اندر کوئی عمل نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس نے فرمایا کہ اجر کیا پا گیا ہے، اجر بہت پا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب آگے جی، باب من اتاہ سہم غرب فقتلہ، ٹھیک ہے نا، سہم غرب فقتلہ، کسی نامعلوم سمت سے جو ہے نا تیر آ کر لگا اور جان لیوا ثابت ہو گیا، یعنی کسی جگہ سے آیا اور اس میں سے جو ہے نا۔ اب آگے وہ بھی قال حدثنا محمد بن عبد اللہ قال حدثنا حسین بن محمد ابو احمد قال حدثنا شیبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان ام الربيع بنت البراء وهي ام حارثة بن سراقة اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال يا نبي الله الا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر، یہ آئی تھی حارثہ کی بہن آئی تھی، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ام حارثہ، وہی ام حارثہ، حارثہ کی ماں آئی، ٹھیک ہے نا، حارثہ بن سراقہ کی، اس کے پاس آئی کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے سراقہ حارثہ کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے، وہ بدر کے اندر شہید ہو گئے تھا، صاحب سہم غرب، کہ اس کو ایک تیر آ کے لگا تھا، نامعلوم کوئی تیر آ کے لگا تھا، پتہ نہیں مسلمان کا لگا تھا کس کا لگا تھا نا، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، اگر تو وہ جنت میں چلے گئے تو میں صبر کروں گا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجتهدت علیہ فی البقاء، تو میں پھر ان کو خوب روں گی اس میں سے۔ قال یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ فإن ابنکی اصحاب الفردوس الاعلی، اللہ اکبر، دیکھو ماں کیا کہہ رہی ہے، اور اس نے کہا دیکھ اگر تجھے پتہ ہے وہ تو اس میں سے تو کہتی ہے کہ جی جنت کے اس میں سے جو ہے نا، انہا جنان من فی الجنت، جنت کے تو بہت درجے ہیں نا اس میں سے، وإن ابنکی اصحاب الفردوس الاعلی، اور وہ پتہ ہے تجھے فردوس اعلیٰ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو جو ہے اس پہ وہ کرتی ہے، تو ماں بھی کیا کہہ رہی ہے کہ اگر تو جنت میں چلا گیا تو خیر ہے،
کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کسی اور جگہ چلا گیا ہے، کہیں وہ ہے، تو پھر میں کیا کروں گی؟ خوب رہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھو بچوں، یہ حالت ہوتی تھی ان لوگوں کی کہ ماں اپنے بیٹے کے اوپر کیسی وہ ہے کہ جی جنت میں. اس لیے یہ ہمیں فکر جو ہے نا اپنے بچوں کی، ہم جس طرح کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ بھائی ہمارے مرنے کے بعد یہ کیا کریں گے، یہ کون سی زندگیاں گزاریں گے، اور جو ان کے بچے اور ان کے بچے آگے ہماری نسلوں کا کیا بنے گا. آج بڑا شوق جو ہے نا، مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں، اگرچہ میں اس میں واقعی بڑی بات سختی بھی کر جاتا ہوں، اور مجھے بعض دفعہ ہوتا بھی، افسوس بھی ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز پہ اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کو آج کل بہت شوق ہوتا ہے جی پاکستان سے باہر جانے کا. جناب ہم جا کے امریکہ میں سیٹل ہو جائیں، انگلینڈ میں سیٹل ہو جائیں، فلاں جگہ سیٹل ہو جائیں. یار دیکھو تو صحیح کہ ہوگا کیا. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہم تو بڑی اچھی دینی زندگی گزار رہے ہیں، 2-3 نسلوں بعد کیا ہوگا؟ یہ تو دیکھو، ذرا ریسرچ تو کر لو کہ جو لوگ آج سے 60-70 سال پہلے گئے تھے، ان کی نسلیں کیا حشر کیا ہو گیا. وہ کہاں چلے گئے مسلمان جو دنیا سے جو شفٹ ہوئے تھے ان جگہوں کے اوپر؟ تو کیوں اپنی نسلوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنی نسلوں؟ آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑے اچھے اس میں سے رہ رہے ہیں جی، فلاں ہے، اچھا دین پہ چلتے ہیں. بھائی آپ چل رہے ہو نا، یہ تو بچوں کا پتہ چلے گا. یہ تو آپ شفٹ ہوئے ہو پاکستان سے جو ہے، تو آپ کے اندر ایک وہ تھا. ان کا کیا ہوگا؟ یا ان کے بچوں، وہ بھی بہت اچھے نکل آئیں گے. آگے ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں آپ جی وہ بھی نکل آئیں گے. آپ کہیں گے یہ تو خطرہ پاکستان کے اندر بھی ہے. واقعی خطرہ تو ہے پاکستان کے اندر بھی، یہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ جہاں پہ کیا ہے آپ کے لیے، یہاں پہ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے نا. انسان اپنے جو ہے نا کچھ نہ کچھ تو حفاظت کر سکتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک انسان وہاں پہ اپنے آپ کو کیسے بچائے، جو بے حیائی، فحاشی، گند بلا ہے وہاں پر. مطلب ہے کہ کیسے کوئی بندہ بچا سکتا ہے؟ کیسے کوئی بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ ایک نوجوان آدمی ہے، 20-22 سال کا وہ ہے، جس کو پتا ہے کہ میں جو کچھ کرنا چاہوں مجھے کوئی پابندی نہیں ہے، صرف کنسنٹ ہونی چاہیے بس. اگلے بندے کی کنسنٹ ہونی چاہیے، تو میرے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو اور اس طرح کی ہے نا حالات جو ہے نا لوگ کر رہے ہیں. پھر یہ کیا ہوتا ہے، پھر پاکستان بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ جی بچے وہ ہو گئے، مسئلہ ہو گیا ہے، بات نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ بیٹیاں جو ہے نا شادیاں کر رہی ہیں، کسی کرسچن سے شادیاں کر رہی ہیں، ہم تو نہیں کرنے دیں گے. پھر یہ ہو جائے گا. وہ جی اوپر زبردستی پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں بچیوں کو، جی اٹلی سے آ رہے ہیں. پاکستان میں بہت تعداد اٹلی کے اندر بھی ہوتی ہے، اٹلی سے آ رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ہوا بھی تھا، ایک بچی کا معاملہ بھی ہوا تھا. واپس آئے جی ادھر سے، اس کو جی یہاں پہ پھر شادی کروائی جی کزنوں سے. وہ جاہل ان پڑھ جو ہے نا، وہ پاکستانی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ شادیاں کروا رہے ہوتے ہیں. وہ پھر لڑکیاں شور مچا رہی ہوتی ہیں کہ جی ہماری شادیاں ان کے ساتھ ہم نے نہیں کرنی ہیں. تو کیا ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اور یہ ان لوگوں کی فکر دیکھو کیا تھی، صحابہ کی کیا فکر تھی، صحابیات کی کیا فکر تھی. وہ کہہ رہی ہیں جنت میں پہنچ گیا ہے تو پھر تو مجھے کیا ہے، مجھے نہیں رہوں گی. ٹھیک ہے، اگر تو جہاز میں نہیں گیا نا پھر میں بہت رہوں گی پھر اس کے اوپر. اس لیے اپنی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے نا کم سے کم کیا ہو، وہ دین کی طرف رہیں اور اس میں سے
اب ماں باپ کو فکر ہوتی ہے آج کل بچہ پیسہ کتنے کما سکتا ہے، کتنے اچھا وہ کرے گا جی، کمائے گا کتنا، وہاں پہ جو ہے نا کیسے اچھی زندگی جو ہے نا اس کی لائف سٹائل جو ہے نا وہ کتنا ہونا چاہیے۔ اور بعض ملکوں میں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے کچھ ملکوں میں تو دین کی جو ہے نا وہ ہے، آپ کو آزادی ہے، جہاں پہ اتنی سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جہاں پہ آپ پردے کے معاملات ہیں، عجیب سچویشنز ہیں، مسلمانوں کو بڑے برے طریقے سے وہ دیکھا جاتا ہے، مسلمانوں کو بڑا غلط سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ ادھر بھی جانے کو کہیں بڑی فخر سے جو ہے ہم بھاگ رہے ہیں سارے کے سارے۔ جی چلو جی دیکھو پھر، اچھا اب آ گیا جی باب من قاتل تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ تو یہ کیا کرے بندہ کہ ایسا ہی ہے جو اس میں سے ہوتا ہے، جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ پھر واپس آنے کی ان کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا، اور پھر واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی ہم کس طرح جائیں گے۔ میری بہن کینیڈا کے اندر تھی، 3 بچیاں اس کی، وہ پاکستان شفٹ ہو گئی جی، انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان جائیں گے واپس جو وہ ہے نیشنلٹی ہے وہاں کی، سب کچھ ہر چیز چھوڑ کے جی واپس آئے پاکستان میں کہ ہم یہ پاکستان جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے ہمارا ملک کے اندر بھی بڑا گند مچ گیا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا کہ جی پھر بھی کچھ نہ کچھ تو فرق ہے نا بھائی، ایسا تو نہیں کہنا چاہیے کہ جی ملک کے اندر کچھ بھی نہیں فرق ہے، مطلب ہے کہ جی سب کچھ یہ ہوتا ہے، ادھر دھوکے بازیاں بھی ہیں، ادھر لوگ کون سے وہ ہیں، ہم نے اصل میں ہم ان سے ہی سیکھ رہے ہیں نا، وہ ساری گند بلا جو ہے فحاشی اور اوریانی اور سب کچھ ہم وہ باہر کا ویسٹ کا ہی لے رہے ہیں نا، ویسٹ سے ہی ہم جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے اچھا جی اب آگے جی باب من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ جی جس نے اس ارادے سے جنگ میں شرکت کی تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلمہ کیا وہ بلند ہو، جنگ کے شرکت۔ وبی قال حدثنا سليمان بن حرب قال شعبة عن عمرو عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل فقال الرجل يقاتل للمغنم ورجل يقاتل للذكر ورجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے شہرت کے لیے، یورا جو ہے نا مطلب یہ کیا ہے، کیا ہو جائے دکھاوا جو ہے یورا، اچھا جی، اور ٹھیک ہے نا تاکہ اس کی ٹھیک ہے نا تو اس کی کیا ہو جائے قاتل یورا مکانوں پہ پتہ چلے کہ ہاں یہ تو بڑا وہ ہے، فمن فی سبیل اللہ، تو بتائیں کون ہوا ہے، تو اس نے فرمایا کہ وہ آدمی اللہ کے راستے میں جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے، یہ کیا ہوگا، یہ اس میں سے تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے کلمے کے لیے جہاد میں شرکت کرنا، یہ کیا ہوگا، یعنی توحید کے لیے جہاد میں شرکت کرنا، غنیمت شہرت یا بہادری دکھانا، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں سے انسان کو بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ اتنی خطرناک چیزیں آ جاتی ہیں انسان کو، ٹھیک ہے۔ اب آگے جی باب من
یہ بعض نسخوں میں لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے انہوں نے کیا کیا، بعض نسخوں میں ویسے ہی بس انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی اس کو علیحدہ سے وہ کر کے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اچھا اب آگے جی باب، اب آگے جی باب من اغبرت احمرت اغبرت، ٹھیک ہے نا، احمرہ تو اغبرت سے جو ہے نا، اغبرہ سے من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے ہوں، اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں. ایسے ہی وقول اللہ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله لا قول إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ ما كان لأهل المدينة، جی وہاں سے لے کر ان اللہ کہ جی لا یضیع اجر المحسنین تک جو ہے نا، یہ پوری کی پوری آیت، ٹھیک ہے نا. اصل میں تو کیوں تھا نا کہ جی آیت کیا تھی کہ جی اس میں سے جو ہے نا اس میں سے آ گیا جی. اچھا یہ اصل میں کیا ہے کہ جی مدینہ والے ان کے لیے جو ہے نا، ان کے جو ان کے پاس رہتے ہیں، یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہتے، ٹھیک ہے نا. تو اور ان کی جان کی فکر نہ کریں، اپنی جان کی بچانے کی فکر میں رہیں. تو یہ جو ہے نا اس میں سے پھر یہ جو ہے نا، تو اس لیے کہ ان لوگوں کو یعنی جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیاس ہو، تکلیف ہو، بھوک ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کریں جو ہے نا اس میں سے وہ مقام پر چلیں جس سے کافر جو ہے نا، اس مقام پہ چلیں جس سے کافر خفا ہوں، ٹھیک ہے، دشمن کو کچھ نقصان پہنچائیں. اس میں سے جو ہے نا، یہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا جو ہے نا وہ عمل لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتے. یہ اصل میں جو تھا نا وہ کیا جا رہا تھا، تو یہ آیت انہوں نے بیان کی. دیکھیے اب وہی قال حدثنا اسحاق بن مسلم قال حدثنا محمد بن مبارک قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن ابي مريم اخبرني اباية بن رفاع بن رافع بن خديج اخبرني ابو ابس اسمه عبد الرحمن بن جبر ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال مخبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسه النار، کہ بتا دیا گیا جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں گے انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی. اللہ کے راستے میں جس کے بھی کیا ہوئے قدم غبار آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، فی سبیل اللہ جو ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے جہاد کے اندر جو گیا اور اس میں سے قدموں کے اس میں سے آ گیا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کی اور بھی وہ ہو سکتی ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اور اللہ کا راستہ جو ہے فی سبیل اللہ جو ہے وہ بہت بڑی ایک اس میں سے وہ بن جاتی ہے کہ جی جو بھی دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لوگ، دین کے کاموں میں جو لگے ہوئے ہیں، تو یہ جو تھے نا ان کے لیے کیا ہے، ان کے یہ چیز ہوتی ہے، انسان کو تکلیف تو پہنچتی ہے ہر راستے کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے آ گیا. اس میں سے آ گیا. اچھا جی. ایک منٹ. سمجھ آ گئی یہ بات کی، یہ جو ہے نا یہ اس لیے دین کے لیے جو ہے نا، دین کا راستہ چھوٹا راستہ نہیں ہے بہت، اور یہ بڑا اونچی چیز ہے، بڑی اونچی چیز ہے. اب آگے دیکھیے جی، اگلی بات آ گئی ہے.
ब्रैकेट में जो लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब है वो नुस्खों का लिखा जा रहा होता है। अच्छा, वो नुस्खे इसके बुखारी शरीफ के बाज़ नुस्खों में जो है ना, अनिर रा से है तो साथ अन्नास का लफ्ज भी है। ठीक है ना, फी सबीलिल्लाह की बजाय, सबीलिल्लाह की बजाय फिस सबील भी है, अस सबील, अलिफ लाम मुज़ाफ ने लेके कायम मकाम कर दिया गया। ठीक है ना, फिस सबील। ठीक है ना, तो ये फी सबीलिल्लाह की जगह क्या है, फिस सबील है। यानी इस तरह इसका मतलब ये होता है। उस जमाने में फोटो कॉपियाँ तो होती नहीं थी ना, शागिर्द क्या करते थे, लिखा करते थे पहले जो थे उसमें से, तो उनके नुस्खों के अंदर भी क्या आता था, फर्क आया करता था। अच्छा जी, अब आगे जी, बाबू मसिल गुबार अनिर रास से फी सबीलिल्लाह। देखो मैं इसलिए क्या करता हूँ, मैं ब्रैकेट वाला लफ्ज नहीं पढ़ता, मैं दूसरा वो पढ़ रहा हूँ जिन्होंने, बाबू मसिल गुबार अनिर रास से फी सबीलिल्लाह। ठीक है ना? बाबू मसिल गुबार अनिर रास से फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में पड़े हुए गुबार को, यानी अनिर रास से सर से या बदन से या करना, दूर करना। उसमें से दूर करना। देखो जी, वो भी कौल हदसना इब्राहिम इब्न मूसा कौल हदसना अब्दुल वहाब कौल खालिद अन इक्रिमता अन इब्न अब्बास कौल लहू वली अली इब्न अब्दुल्लाह है। ठीक है ना, ऐसे ही वली अली इब्न अब्दुल्लाह एतिया अबा सईदिन। ठीक है ना, तो कहते हैं फस्मा मिन हदीस ही फ़अतैनाहु वहुवा वअखूहु फी हाइतिन लहुमा यस्कियानिही फलम्मा रआना जाआ फहतबा वजलस फक़ाल कुन्ना ननकुलु लबिन المسجد लबीनतन वकान अम्मार यनकुलु लबीनतैन लबिन फमर बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमसह अन रासिही الغبار फक़ाल वैह अम्मारिन तक़्तुलुहुल तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़ियतु यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। अल्लाहु अकबर। ये जो देखना जरा उसमें से कि कहते ये हैं जो है ना कि इब्ने अब्बास ने उनसे और अपने साहिबजादे अली बिन अब्दुल्ला से फरमाया। ये जो है ना खालिद ने हदीस से बयान की ना कि ये देखो, हज़रत खालिद ने इकरिमा था अन अब्न अब्बास है, खालिद इकरिमा से बयान करते हैं कि हज़रत अब्बास ने कौला लहू। ठीक है ना, तो इकरमा के इब्ने अब्बास ने उनसे और जो है ना अपने साहिबजादे यानी अली बिन अब्दुल्ला से फरमाया, तुम दोनों अबू सईद खुदरी की खिदमत में जाओ और उनकी अहादीस सुनो। चुनांचे हम हाजिर हुए। उस वक्त अबू सईद जो थे वो अपने भाई के साथ जो थे, वो खूफी हायतिन लहुमा, जो बाग में थे, और यस्कियान ही, बाग को पानी दे रहे थे। नहीं अपना काम देखो खुद का। फलम मारा आना जा, तो जब उन दोनों ने हमें देखा तो हमारे पास आए, यानी तो जो है ना उसमें से तशरीफ लाए और इहतिबा करके बैठ गए, फाहतबा। ठीक है ना, इहतिबा करके बैठ के, वो चौकड़ी जिस तरह होती है ना, अपने उसको टांगे को करके उसको अपने इर्द गिर्द वो बांध लेते हैं, जैसे कपड़ा बांध लिया। तो कहते हैं कि उसके बाद बयान फरमाया कि मुस्लिम की ईंटें जो थे वो मुस्लिम की, यानी जब तैयार कर रहे तो एक एक करके ढो रहे थे, लेकिन अम्मार दो दो ईंटें ला रहे थे। तो आखिर में मुस्लिम उधर से गुजरे और उनके सर से गुबार साफ किया। फिर फरमाया कि हाय अब अफसोस, अम्मार को एक बाकी जमात कत्ल करेगी। वो उन्हें अल्लाह की तरफ दावत दे रहा होगा, लेकिन वो इसको जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। इसको जो है ना अम्मार को बाकी जो है ना एक जमात जो है वो कत्ल करेगी। शहीद किए गए थे फिर ये जो है ना अम्मार जो थे। ये उसमें से आ गया। अच्छा जी।
اچھا آگے چلتے ہیں جی. باب الغسل بعد الحرف والغبار. باب الغسل بعد الحرب والغبار. اگلی بات آ گئی ہے کہ جنگ اور غبار کے بعد جو ہے نا دھونا جو ہے نا. باب الغسل ہے تو دھونا جنگ اور غبار کے بعد بدل الحرب والغبار. وبی قال حدثنا محمد بن سلام بن قاسم عبدة عن هشام بن عروة عن أبي أن عائشة رضي الله عنها لما رجع يوم الخندق ووضع سلاحا واغتسل فأتاه جبريل وقد أصاب رأسه الغبار وقال وضعت السلاح فوالله ما وضعته صلى الله عليه وسلم فأين قال هؤنا وأومأ إلى بني قريظة قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب دیکھو یہ بات آ گئی کہ مسلم جب جنگ خندق سے واپس تشریف لائے نا اور ہتھیار رکھ کر غسل کرنا چاہا تو جبریل آئے اور آپ کا سر غبار سے یعنی اٹا ہوا تھا اس وقت بہت. ٹھیک ہے نا. تو جبریل نے فرمایا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ خدا کی قسم میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں. مسلم نے یاد کیا پھر اب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے جو ہے فرمایا کہ ادھر بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا. حضرت عائشہ جو ہے نا ٹھیک ہے نا قد خرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ اس نے پھر قریظہ کی طرف لشکر کشی حنین اس کے بعد خندق کے بعد قریظہ کی طرف جو تھے وہ گئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ارادہ یہ کیا تھا کہ کیا کر رہے تھے غسل کا دھونے کا ارادہ کیا تھا کہ بھی اپنے بال وغیرہ صاف کریں اس میں سے. اس میں اس کا مطلب ہے کہ جنگ جب ہو تو اس کے بعد پھر اس طریقے سے اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے. یہ اسی میں تھا. ٹائم کو پتہ ہی نہیں چلا. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ جو ہے نا کیا کریں ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے نا بچوں. یہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے. یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ اس کی قدر جو ہے نا آئے گی انشاءاللہ جب ہم قبروں میں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو لمحات جو ہوں گے نا یہ انشاءاللہ کیا دیں گے اس وقت فائدہ دیں گے. جاری ہے نا. جو قبر میں جا کے وہ ہوگا پھر پتہ چلے گا. اور دنیا کے جو اوقات جو ضائع کیے ہوں گے تو وہ بھی پتہ چلے گا کہ کیوں وقت ضائع کیا تھا. جو بندہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے نا یہ بہت بیوقوف ہے. بہت بڑا بیوقوف ہے. اور جو وقت گناہ کے کاموں میں لگا رہا ہے یہ اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے. جو وقت کو گناہ کے کاموں میں لگاتا ہے وہ تو بہت بڑا بیوقوف ہے. اور جو گناہ کے کام میں نہیں لگاتا وہ ویسے ہی ضائع کر رہا ہے وہ بھی بیوقوف ہے. آپ کوئی بندہ آپ کو کہے کہ جناب پیسہ ہو اس کے پاس ہو ویسے جو ہے نا ضائع کر رہا تو لوگ نہیں کہتے اس کے بارے میں یار یہ کتنا بیوقوف آدمی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب پیسہ کیسے استعمال کیسے کرنا ہے کس جگہ لگانا ہے کس جگہ نہیں لگانا. حالانکہ کیا ہے پیسے سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے وہ وقت ہے جو انسان کو ملا ہے. اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیے. وقت کو قیمتی بنائیے. اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کوئی گناہ بالکل گناہ سے تو بندہ بھاگے. گناہ سے تو بھاگے بالکل. گناہ کے تو قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے نا. اس کے تو قریب نہیں جانا. اور نیکی 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 ہر وقت کیا ہو آپ کے ذہن میں آپ کہیں گے کہ استاد جی یہ آپ کیا ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں آپ تو حضور قرآن کو ہی پڑھیے. قرآن کتنا جنت دوزخ آخرت کی کتنی بات کرتا ہے کتنی زیادہ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. توحید رسالت اور آخرت یہ کیا ہے المسائل ہیں یعنی اس میں سے قرآن کے 3 اہم جو وہ ہیں توحید رسالت اور آخرت. ٹھیک ہے.
پھر یہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صبح ہو تو شام کا خیال نہ کرو. مطلب بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ صبح ہو تو تمہیں شام کی فکر نہ ہو، شام ہو تو تمہیں صبح کی فکر نہ ہو، کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں شام کو کیا ہوگا. کبھی ہم نے ایسا سوچا؟ ہمیں تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں. ہم تو پتہ نہیں 20 سالوں بعد کا سوچ رہے ہوتے ہیں. ہے نا کہ ہم تو 20 سالوں کے اس میں سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں 20 سالوں بعد یہ میں کر لوں گا، 25 سالوں بعد یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. بوڑھا آدمی بھی نا وہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی آگے کا سوچ رہا ہوتا ہے. بوڑھا آدمی بھی جو ہے وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں یار اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایسے کرنا ہے ایسا کرنا ہے. بھائی آپ بندے کو تو جب آپ یوں سمجھو کہ جب بندہ 50 کو کراس 40 سے اوپر چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں نا زندگی کی جو شام ہوتی ہے زندگی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے زندگی جو ہے. 40 سے جب آپ اوپر چلے گئے تو اب آپ سمجھیے کہ اب کیا ہے، اب واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے اس میں سے. اور لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، 70 سال کے بابے ہوتے ہیں، 80 سال کے بابے ہوتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سوچیں آپ دیکھیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کیا ہمیشہ زندہ رہنا ہے، مرنا ہی نہیں ہے. اور لگے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے. تو اپنی خود ایک وہ کیجیے آخرت کے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ دیکھیں، صحابہ کے آپ مزاج پڑھیں گے اس لیے وہ کہتے تھے نا کہ صحابہ کے بعد کے لوگ جو تھے وہ مطلب ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ دیکھو اگر صحابہ اپنے سے بعد والے لوگ جو ہیں اگر ان کو دیکھتے، مثال کے طور پہ صحابہ اپنے سے 100 سال بعد کے لوگوں کو دیکھ لیتے اگر، تو صحابہ ان کو کیا سمجھتے، کافر سمجھتے کہ بھائی دین کا اتنا فرق آ چکا تھا کہ دین کے اندر کمزوری اتنی آ گئی تھی تو صحابہ ان کو کافر سمجھتے. اور یہ لوگ ان کو کیا سمجھتے، دیوانہ سمجھتے، پاگل سمجھتے کہ یار ایسے بھی کوئی ہوتا ہے، ایسے بھی کوئی ہوتا ہے. یہ تو پاگلوں جیسی وہ ہونا ہے کہ جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کی یہ زندگی گزارتے ہیں. اور پھر اس کے بعد والے لوگ اگر اپنے سے بعد والوں کو دیکھتے تو وہ ان کو کافر سمجھتے اور وہ اپنے سے ماقبل کو. تو ابھی مطلب آج سے ہمارے 100 سال پہلے ہمارے کابر اگر ہمیں دیکھ لیں تو وہ کیا سمجھیں گے، کہیں گے تم بھی دین پہ چلتے ہو، تم لوگوں کو دین سے تعلق ہے. وہ اگر ہمیں دیکھ لیں اور ہم وہ کیا سمجھیں گے، ہم ان کو پاگل سمجھیں گے، ہم کہیں گے یار یہ پاگل لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، یہ کیسے لوگ تھے، زندگیاں کیسی گزار لیتے تھے. تو اس لیے جو موقع ملا ہوا ہے نا اس کو اپنی زندگی کا غنیمت سمجھتے ہوئے کر لیجیے اپنے آپ کو، اور اللہ کے لیے کریں. اپنے دل سے جو ہے نا وہ کیا کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں کل کو قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو کیا مجھے کوئی شرمندگیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. ایک ہے نا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے سارے بزرگ بن جاتے ہیں سارے جی، لوگوں کے سامنے جو ہے نا بہت بڑے بڑے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب ہم تو کیا ہیں بڑے چیمپئن ہیں جی دین کے، اور ہم تو ایسے ہیں ہم تو ویسے ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی یہ بھی ختم ہو جانا ہے. اچھا یہ بھی جو ہے نا 50 60 سالوں بعد 70 سالوں بعد یہ بھی کیا ہو جانا ہے، ساری چیمپئن شپ نکل جانی ہے. اور جو خبر میں جاتے ہی پتہ چل جائے گا کہ چیمپئن صاحب آئے ہیں یا کیا کون آئے ہیں. اور اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی اور اس چیز کو شرمندگی کو دیکھنا چاہیے. کل کو قیامت کے دن جب میرے اگر تتھے چٹے کھل گئے لوگوں کے سامنے تو میں کیسے وہ کروں گا.
کتنی شرمندگی کی بات ہوگی. دل کے جو ہے نا کیا بنو، دل کے مضبوط مسلمان بنو. اگر کوئی کھول بھی دے ساری چیزیں، اتنے تگڑا ہونا چاہیے بندے کو، اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ بھائی میرے اگر دل کے خیالات آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو مجھے کیا ہو، ذرا بھی شرمندگی نہ ہو. دل میں کہہ رہا ہوں، دل کے خیالات بھی. وہ تو کوئی نہیں وہ کر سکتا نا، کوئی کیمرہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اتنا اپنے آپ کو مضبوط بناؤ کہ آپ کے اگر کوئی بھی چیزیں سامنے آ جائیں تو آپ کو کیا نہ ہو، شرمندگی نہ ہو زندگی کے اندر. کہاں کہاں چھپتے پھرو گے، کہاں کہاں لوگوں سے جو ہے نا اپنی کہاں کہاں وضاحتیں دیتے رہو گے، نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد فلاں تھا. اس لیے جو ہے نا، اور اس کو غنیمت جانو، بس اللہ تعالیٰ نے جب لگا دیا اس کام کے اندر، بس یہ کیا ہے، یہ بڑی اونچی، یہ بڑا اونچا راستہ ہے اللہ تعالیٰ جو دین کی اور دیتے ہیں لوگوں کو. کہ آپ جو ہے نا جب آپ کو دین کو کبھی دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، دین کو کبھی دنیا، شہرت، پیسہ بنانا اس کا ذریعہ نہ بناؤ. دین بس کیا ہے، اللہ کے لیے ہے بس. اللہ تعالیٰ دیں گے تو ٹھیک ہے، اللہ نہ دے تو کوئی وہ نہیں. ہمارے اکابر نے تو اس حد تک خیال کیا، اگر کسی نے کبھی ہدیہ بھی دیا تو انہوں نے اس میں بھی کیا کیا، بڑی احتیاط کے پہلو اختیار کیے ہیں. ہدیے کے اندر بھی بڑی احتیاط کے پہلو اختیار کیے. اتنی خطرناک باتیں ہیں نا، انسان حیران ہو جاتا ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے. آج میں نے گروپ میں اندر وہ بھیجے بھی تھا، ایک جو تھا اس گروپ کے اندر جو میں نے بھیجا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ سوچیں ذرا، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے کسی کے سامنے اپنی بات کرتے ہیں، دوسرے بندے کو کیا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ جناب مولوی صاحب کے حالات کے ہیں، ذرا کمزور ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی کسی کے سامنے بات کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کسی جگہ کوئی چیز دیکھی، پسند آ گئی، اچھا یہ کتنے کی ہوتی ہے، فلاں کیا ہوتی ہے، وہ اگلا بندہ سمجھتا ہے چلو جی مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. واٹس ایپ کے اوپر جو ہے، واٹس ایپ پہ آغاز سحر کے نام سے جو ہے، تو اس میں سے تو وہ اس میں سے اب ایسا بھی ہوتا ہے ہدیے کے اندر بھی. ایک دفعہ مطلب یہ سوچو نا کیسے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو کیا، اشراف نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو گمان یہ کہ یہ مجھے ہدیہ دے گا، ٹھیک ہے نا، یہ مجھے کیا کرے گا، ہدیہ دے گا، تو وہ ہدیہ لینا جائز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ کے دل میں آ گیا کہ اچھا وہ آ رہا ہے ایک بندہ، اور وہ کہتے ہیں اچھا یار آ رہے ہیں، بندہ آ رہا ہے، یہ تو مہمان آ رہے ہیں، یہ تو ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لائیں گے ہمارے لیے. اشراف نفس ہے، لینا جائز نہیں ہے، لینا جائز نہیں ہے ان سے. ایک استاد تھے، وہ سبق پڑھاتے تھے طالب علم کو. تو کیا ہوا، یہ طالب علم آیا تو دیکھا کہ استاد جی کی حالت ذرا کمزور تھی، کھانے پینے نہیں کھایا ہوا تھا کھانا. وہ سمجھ گیا کہ استاد جی جو ہے نا آج کیا ہے، کھانا نہیں کھایا ہوا آج. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اس نے کہا کہ جناب استاد جی میں ابھی گھر سے ہو کے آتا ہوں، ذرا تھوڑی دیر میں ٹائم دیں گے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کھانا لے کر آتا ہوں، اس نے کہا مجھے اب تھوڑا سا جو ہے نا ٹائم دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ گیا گھر سے کھانا لے کر آیا. استاد کو کہا استاد جی آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں. کہا دیکھو مجھے بھوک بہت سخت لگی ہوئی ہے، بھوک بہت سخت لگی ہوئی ہے، لیکن میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں اشراف نفس کی جو ہے نا منع فرمایا گیا ہے. کیونکہ جب تم گئے تھے نا واپس اٹھ کے، تو مجھے یہی زیادہ احساس یہی ہوگا کہ یہ گیا ہے
اس کو پتہ چل گیا کہ استاد جی جو ہے نا وہ بھوک کی وجہ سے ان کی حالت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میرے دل میں آیا کہ اب یہ میرے لیے کھانا لے کر آئے گا، تم اب یہ لے کر آئے ہو تو اب یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے، تو اس لیے لے جاؤ واپس۔ طالب علم بڑا سمجھدار تھا، بڑا سمجھدار تھا، وہ واپس کہتا ہے استاد جی چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے گیا پھر واپس آ گیا اور لے آیا کھانا کھا کے، استاد جی اب آپ کو لینا جائز ہے۔ میں کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ استاد جی جب میں اٹھ کے گیا نا تو آپ کیا ہو گئے تھے، نا امیدی آ گئی تھی کہ بس چلو چلا گیا واپس، چلا گیا واپس۔ اب جو میں دوبارہ لے کر آیا ہوں تو اب آپ کو کوئی امید نہیں تھی، یہ اب اشراف نفس نہیں پایا جا رہا، اس لیے اب کھا لیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا پھر کھا لیا۔ دیکھو ایسے بھی ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اتنا وہ کیا ہے احتیاط کا پہلو ہے، اتنا احتیاط کے پہلو ہے۔ اس لیے حدیث میں یہ جو ہمارے اکابر کہتے تھے کہ دیکھو کسی سے ملنے کے لیے جاؤ یا کسی کوئی مرید اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جائے تو ہر دفعہ ہدیہ نہ لے کے جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جب بھی وہ جائے گا ملنے کے لیے اگر ہدیہ لے کے جائے گا تو اب اس کا کیا ہو جائے گا، وہ کہ یار جب بھی یہ آتا ہے نا تو کیا لے کر آتا ہے، ہدیہ لے کر آتا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے یہ، تو پھر وہ اشراف نفس آئے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اشراف نفس آ جائے گا اس میں سے، اچھا فلاں آ رہا ہے بندہ، اب تو کیا لے کر آئے گا، کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا ساتھ۔ وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ میں واقعی جو ہے نا صحیح معنی میں وہ جو ہے نا سمجھ دیں اس میں سے۔ بس اس وقت تو ہم تو پتہ نہیں کون سے کھاتے کے اندر ہوں گے، ہم تو وہی والے حساب ہے کہ ہم تو کہیں گے وہی، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں جو بھی اللہ کے فضل سے ہی ہونا ہے، یہ اللہ ہم تو پہلے سیکھے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا پاسنگ مارکس والے بھی نہیں ہوتے تو وہ ہوتے ہیں بالکل، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب یا اللہ ہمیں تو پتہ ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہمیں کہیں بھیجنا ہے جو جس طرح بھی ہے، بس اب آپ سے امید ہے، ہم تو اسی میں سے ہیں۔ دوسری کی بات ہے ایک آدمی ہوتا ہے نا، اس کو اپنا پہلے ہی پتہ ہوتا ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے، بس دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے نا نیک بنائیں اور دین پہ چلنے والا بنائیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔